بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب فضل زہد فی الدنیا والحث علی التقلل منہا وفضل الفقر، یعنی زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت، اس باب کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور آج ہمارا جو سبق ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے شروع ہوگا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد جو ہے یہ دو موقعوں پر فرمایا، یعنی اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد خندق کے موقع پر فرمایا تھا، جب مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے نہایت ہی مشکل حالات اور تنگ دستی کی حالت میں خندق کھود رہے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے اوپر ایک پریشانی والی کیفیت تھی کہ ان کے حالات اس وقت بہت ہی خراب تھے، یعنی دنیاوی اعتبار سے ان پہ بہت تنگی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ تو ان الفاظ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صبر اور حوصلے کی تلقین کرنی تھی کہ ان کٹھن مراحل میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ چند روزہ تکلیف اور مشقت ہے، اس کے بعد حقیقی زندگی کی آخرت والی زندگی کی طرف ہم نے جانا ہے، اور اس میں ہمیشہ کا آرام اور راحت ملنے والا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ دنیاوی مصیبتوں اور مشقتوں کے وقت میں آخرت کی یاد دلائی۔ اور دوسرا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تھی، تو آپ نے اس موقع پر بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آخرت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اپنی کثرت اور طاقت کو دیکھ کر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا نہ ہونا، یہ سب عارضی اور چند روزہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی آنے والی ہے، وہاں کی راحت ہمیشہ والی راحت ہوگی۔ یعنی دنیا کی نہ سختی ہمیشہ والی ہے اور نہ راحت ہمیشہ والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی کے وقت بھی، خوشحالی کے وقت بھی، ہر وقت میں آخرت کی طرف توجہ دلائی اور دنیا کی بے ثباتی کو ظاہر کیا۔ وعنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المیت ثلاثہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ انہیں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، اس کا اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل، پھر دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا میں انسان جن چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ آخرت میں یعنی قبر تک بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ آخرت تو دور کی بات، آخرت کی جو پہلی منزل قبر ہے اس میں بھی وہ چیزیں واپس آ جاتی ہیں، تو کون سی چیز اس کے ساتھ رہتی ہے؟ اس کا عمل۔ تو یعنی عمل اچھے کرنے چاہیے۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال تو انسان کے ساتھ نہیں جاتا، چلو اہل و عیال تو قبر تک جاتے ہیں لیکن مال تو نہیں جاتا، تو عرب کے دستور کے اعتبار سے یہ بات فرمائی کہ وہاں پر میت کے مال کو بھی قبرستان تک لے کر جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی جو ہماری اخروی زندگی، جو ہماری بعد والی زندگی کو بہتر بنائے اور ہمارے کام آئے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغا ثم یقال یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول
لا واللہ یا ربی ویؤت باشد الناس بؤسا فی الدنیا من اہل الجنہ فیصبغ صبغة فی الجنہ فیقال لہ یا ابن آدم۔ انہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ ناز و نعمت میں رہا ہوگا۔ اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی آرام دیکھا ہے؟ تو کبھی ناز و نعم سے ہمکنار ہوا ہے؟ تو وہ جواب دے گا نہیں۔ خدا کی قسم اے میرے خدا، پھر جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ تھا، اسے جنت کا غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط۔ کیا تو نے کبھی سختی اور تنگی دیکھی ہے؟ کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گزر ہوا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم میرے ساتھ کبھی بھی سختی کا گزر نہیں ہوا، نہ کبھی میں نے سختی اور تکلیف دیکھی۔ اس حدیث مبارکہ میں انسانوں کو آخرت کی زندگی کی ترغیب جو ہے یہ بڑے مؤثر انداز میں دی گئی کہ دنیا کی تمام نعمتیں جن کے حصول کے لیے انسان شریعت کے احکامات کو پامال کرتا ہے، اگر وہ نعمتیں حاصل بھی ہو جائیں تو جہنم کے ایک ہی غوطے سے وہ تمام نعمتیں جو ہیں وہ بھول جائے گا، یعنی انسان ان تمام نعمتوں کو بھول ہی جائے گا، جہنم کی اس قدر سختی اور مصیبتیں ہوں گی۔ اسی طرح دنیا میں جو فقر و فاقہ ہوگا، جو تکلیف برداشت کی ہوگی، جتنی بھی سختیاں آئی ہوں گی، لیکن اس کے بعد جب اس کو جنت کا ایک غوطہ دیا جائے گا تو دنیا کی مشقتوں کو وہ بھول جائے گا۔ تو اس حدیث میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح والی زندگی کو اختیار کرے تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی نعمتیں اسے ملیں اور ہمیشہ والی مسرت خوشی جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکے۔ والمستورد بن شداد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الدنیا فی الآخرة الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈبوتا ہے تو وہ دیکھے انگلی کتنے پانی کے ساتھ واپس آئی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں، یہ راوی مستورد بن شداد، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا نام مستورد تھا اور ان کے والد کا نام شداد تھا۔ یہ قبیلہ فہری قرشی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا شمار اہل کوفہ میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مصر میں انہوں نے سکونت اختیار کی، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے یہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کی سماعت کی ہے اور ان سے 7 احادیث مروی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی مثال سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈبوئے۔ مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکال لے تو پھر اس سمندر کے پانی میں کتنی کمی ہوئی، صرف اس کی انگلی پر کچھ تھوڑی سی تری یا کوئی ایک آدھا قطرہ ہی پانی کا لگا ہوگا۔ تو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ آخرت کتنی وسیع اور دنیا جو ہے وہ کس قدر چھوٹی اور حقیر ہے، اور یہ مثال میں صرف سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ دنیا کی جو جتنی بھی نعمتیں ہوں وہ ساری کی ساری عارضی اور ختم ہونے والی ہیں، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی ہر نعمت جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت جو ہے ان کا تو آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بیان فرمائی یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کس قدر فکر تھی کہ ہر وقت مختلف مثالوں دے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کا جو ذہن ہے وہ آخرت کی طرف لگا رہے ہیں کہ آخرت کو اصل زندگی سمجھو، آخرت ہی کے لیے اعمال کرو، اور یہ جو عارضی زندگی ہے اس میں اپنی طاقتیں، اپنی محنت اور اپنا وقت جو ہے وہ صرف نہ کرو۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق والناس كنفتي فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال تحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم۔ قوله كنفتيه أي عن جانبي والأسك الصغير الأذن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جو چھوٹے چھوٹے کانوں والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ یہ مردہ بچہ اس کو ایک درہم میں دے دیا جائے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ہم اس بچے کو کسی بھی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتے، اور ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بچہ تمہیں بلا عوض دے دیا جائے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی عیبدار تھا، اس لیے کہ اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب کس طرح ہم اسے پسند کر سکتے ہیں جبکہ یہ مرا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ بکری کا بچہ تمہاری نظروں میں ذلیل ہے۔ کنفتیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ تھے، اسکو یعنی چھوٹے کانوں والا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مذمت بیان کی اور اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کس قدر فکر تھی کہ آپ اس کی تربیت جو ہے مختلف مثالوں کے ذریعے کرتے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا جو ہے یہ بے رغبتی کرنے والی چیز ہے، دنیا کی طرف رغبت نہ کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مذمت متعدد جگہ بیان فرمائی، کیونکہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو پھر وہ ہر قسم کے گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آخرت کے کاموں میں سستی کرنے لگتا ہے اور اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی مذمت بیان کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ پہلے ان کو کہا کیا تم یہ بکری کا بچہ ایک درہم میں لوگے، پھر کہا کیا مفت لوگے، تو کوئی اس کو مفت بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی بھی یہی حیثیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کو بالکل جو ہے اہمیت نہیں دیتے، دنیا کی کسی چیز کی طرف رغبت نہ اختیار کرو۔ تو آپ نے اس کو اس طرح سے سمجھایا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هرة بالمدينة فاستقبلنا احد فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي صالسة وعندي منه دينار الا شيء ارصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه ثم سار فقال إن الأكثرين هم الأقلون
یوم القیامت الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا عن یمینہ وعن شمالہ ومن خلفہ وقلیل معہم ثم قال لی مکانک لا تبرح حتی آتیک ثم انطلق فی سوداء اللیل حتی توارا فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت ان يكون احد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فاردت ان آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی پتھریلی زمین میں چل رہا تھا کہ ہمیں احد پہاڑ نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، پھر مجھ پر 3 ایسے دن گزر جائیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس موجود ہو سوائے اتنی رقم کے جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھوں، مگر اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح تقسیم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں بائیں پیچھے کی طرف اشارہ فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور فرمایا زیادہ مال و دولت والے ہی قیامت کے دن اجر و ثواب میں کم ہوں گے، مگر وہ لوگ جو اپنے مال کو اس طرح اور اس طرح اپنے دائیں بائیں پیچھے خرچ کریں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو جب تک میں نہ آؤں، یہی رہنا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں چلے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر میں نے ایک زوردار آواز سنی، مجھے اندیشہ ہوا کہ کوئی دشمن آپ کے در پہ تو نہیں ہو گیا، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یاد آ گئی کہ میرے آنے تک تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ فلم ابرح حتى اتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم۔ قال ذاك جبريل اتاني فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة۔ قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق، متفق علیہ، وہذا لفظ البخاری۔ پس میں وہی کھڑا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک آواز سنی تھی جسے سن کر میں گھبرا گیا اور ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی۔ آپ نے پوچھا تم نے وہ آواز سنی تھی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جبرائیل تھے جو میرے پاس آئے اور کہا کہ جو شخص تمہاری امت میں سے اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ قرار دیتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے۔ بخاری اور مسلم، یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دنیا کے بارے میں بتایا کہ دنیا اگر اتنی زیادہ ہو کہ احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو، چونکہ یہ مال و دولت یہ دنیا ہی ہے، تو اتنا بھی ہو تو میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اپنے پاس کچھ نہ رکھوں، یعنی مجھے دنیا کی کوئی چاہت نہیں۔ اور یہ آپ نے فرمایا کہ کچھ قرض کے لیے اپنے پاس رکھ لوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرض جو ہے یہ نفلی صدقے سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ نفلی صدقہ تو نفلی عبادت ہے اور قرض جو ہے یہ فرض ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو معاف کر دوں گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس سے یہ مراد ہے کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا
ہو سکتا ہے کہ اس کو دخول اول نصیب ہو، وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بخش دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائے، بہرحال وہ جنت میں جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی الا تمر علی 3 لیال وعندی منہ شیء الا شیء ارسدہ لدین، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میری 3 راتیں اس حال میں نہ گزرے کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی رہے سوائے اتنے حصے کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں۔ تو اس میں بھی اس حدیث میں جو ہے یہ ہم نے اب پڑھی، یہ اور پچھلی حدیث دونوں ہی ملتی جلتی ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی مال و دولت کو اپنے پاس رکھنا جو ہے یہ پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنی زیادہ بھی آ جائے تو میں اس کو خرچ کروں۔ تو محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ نیک کام کی تمنا کا اظہار کرنا یہ بھی مستحسن ہے، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اتنا ہو جائے تو میں اس کو اس طرح سے خرچ کر دوں گا، تو یہ آپ نے ایک نیک تمنا کی۔ تو اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس لو کان لی مثل احد، کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ زہد کا درس دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر زاہد تھے، یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا سے بے رغبتی کرنے والا بنا دے، ہمارے دل سے دنیا کی محبت جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ ہمارے دل میں آخرت کی محبت ہو، ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایسے اعمال کریں جس سے ہماری آخرت سنور جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔